لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی ساتھیوں سے گزارش ہے، بچوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ پول کے قریب سارے بیٹھ سکیں۔ ہمارے درمیان پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز لیگ اسپنر بھائی مشتاق احمد صاحب جو ہیں، جو انگلینڈ ٹیم کے بھی 6 سال بولنگ کوچ رہے ہیں، ان کے نام سے انگلینڈ میں ایک بس چلتی تھی ان کی کارکردگی کی بڑی برکت سے، تو لنڈن میں اسی بس کے نام سے بس چلائی گئی، یعنی انہوں نے وہاں ٹاپ کیا، کاؤنٹیوں میں ٹاپ کیا اور کرکٹ میں ٹاپ آپریشن کرتے کرتے اللہ پاک نے دین میں بھی ان کو ٹاپ کر دیا۔ تو انہی کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے مجھے کھیل میں بھی عزت دی اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے اب دین میں بھی لگا دیا۔ تو ابھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں بھی ماشاءاللہ جتنی نقل و حرکت ہو رہی ہے یہ ساری ان حضرات کی دعاؤں کی برکات ہے۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ سارے جو بچے ہیں، طلباء ہیں، یہ سارے جو ہے نا اگر بیٹھ جائیں گے نا تو ایک تو بھائی مشتاق صاحب کی زیارت ہو جائے گی، آپ لوگوں کی بھی زیارت ہو جائے گی۔ تو مولانا فرما رہے بھی اپنا نام بھی بتا دیں۔ تو میرا نام ذوالقرنین ہے، تو میں بھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم سے کھیلتا رہا ہوں، ٹیسٹ کرکٹر ہوں، وکٹ کیپر تھا۔ ایک ذوالقرنین اور بھی آیا تھا، ذوالقرنین حیدر، وہ 2010 میں آیا تھا، لیکن میں اس سے پہلے کھیلا تھا سن 1986 میں، جب شارجہ میں میاں نے چھکا مارا تھا، تو میں اس میچ میں وکٹ کیپر تھا، عمران خان ہمارا کیپٹن تھا۔ بیٹے ماشاءاللہ عبدالرحمان، زبیر، زہر، زہیر، یہ سارے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ان سب حضرات کی دعاؤں کی برکات ہے کہ آپ لوگوں کے پاس میں اس لیے میں بیٹھا ہوں کہ اللہ کا انعام ہے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے، بھائی مشتاق صاحب آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ 10-15 منٹ انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ کو جزائے خیر دے۔ اپنا کھیل بھی آپ نے روکا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے بھائی مشتاق صاحب اللہ پاک نے ان کو کیسا بڑا کھلاڑی بھی بنایا، اور کھلاڑی کے ساتھ اللہ پاک پوری دنیا میں دین کا کام بھی ان سے لے رہے ہیں۔ تو سارے جو بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں وہ اگر بیٹھ جائیں گے تو پچھلے والے بھی اس آسانی سے بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بیٹھ کے بھائی مشتاق صاحب کی بات سنیں، ٹیسٹ کرکٹر لیگ اسپنر بھائی مشتاق احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگ کا؟ خیریت سے آپ لوگ؟ یہ جتنے بھی پیچھے سارے لوگ کھڑے ہیں سب ادھر آ جاؤ، یہ جتنے ادھر سارے جہاں تک آواز پہنچتی ہے کھیل کو تھوڑی دیر موخر کر کے نا، یہ سب سے گزارش ہے ادھر آئے تشریف لائے۔ آپ کو 2-3 سٹوری سناتا ہوں، کیونکہ یہ جو دین کا کام ہے نا یہ تو علماء کرام مفتی حضرات کا کام ہے، آپ کو پتا ہے یہ اصل تو دین کے وارث یہ ہیں، ہم تو ان سے سیکھتے ہیں، جس طرح آپ لوگ سیکھنے آئے نا، پڑھنے آئے ہیں، تو ہم ان سے اپنے دین کی باتیں سیکھتے ہیں، سارے کرکٹر سیکھتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں ادھر آؤ سارے، میں آپ کو 2-3 سٹوری سناتا ہوں کرکٹرز کی، کیونکہ جو یہ ہمارے پلیئر ہیں نا پوری دنیا میں جا کے کھیلتے ہیں، تو ان کی باتیں بھی بتاتا ہوں جو سچی مچی کی باتیں جو لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو جلدی سے آ جاؤ بھی، جلدی سے آ جاؤ۔ آج پہلے سردی بہت تھی، آج گرمی شروع ہو گئی ہے، تو جلدی جلدی آ جاؤ۔ اچھا یہ بیٹھ جاؤ بھی سارے، بیٹھو نیچے پلیز، بیٹھ جاؤ۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنے بھی کھلاڑی ہیں، پتا ہے کہ یہ چیمپئن کرکٹر کیوں بنتے ہیں؟ ان کے اندر ایک چیز اللہ نے رکھی ہوتی ہے، وہ چیز اللہ نے یہ رکھی ہوتی ہے ان کے اندر۔ یہ بابر اعظم ہو گیا، رضوان ہو گیا، شہنشاہ افریدی ہو گیا، ہمارے دور میں میں تھا، انضمام الحق، وقار، یونس، یہ وسیم اکرم، یہ جتنے بھی لوگ تھے، یہ ان کے اندر نا سعید انور جیسے ہو گئے، ان کے ساروں کے اندر نا اللہ نے ایک چیز رکھی ہے سب کے اندر، چاہے وہ نماز پڑھتے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے نماز میں، قرآن میں، ذکر میں، مگر ایک چیز ان کے اندر سب کے اندر ہے جو چیمپئن بنتے ہیں، جو چیزوں کو اوپر لیول تک جو عالم بنتے ہیں نا، مفتی بنتے ہیں، ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے۔ یہ بات آپ نے سب سے بچوں نے ذہن میں رکھنی ہے، وہ چیز پتہ کیا ہوتی ہے؟ یہ نا ہمارا کوچ جب ہم سے بات کرتا تھا نا، بابر سے کوئی بات کرو نا ابھی بھی کرکٹ کی، جب ہم اس سے بات کرتے ہیں، یا رضوان سے کرو، یا شہین سے کرو، یا شاہد افریدی سے کرو، یہ ایک بات ان کے اندر بڑی اچھی ہے، وہ یہ ہے پیارے بچوں، اگر تم نے بڑا آدمی بننا ہے نا، بڑا عالم بننا ہے، بڑا حافظ بننا ہے، بڑا مفتی بننا ہے، یا بڑا آدمی بزنس مین بننا، جو بھی بننا ہے، آپ ایک کام آج لکھ لینا اپنے دل کے اوپر بھی اور کاغذ پہ لکھ کے اپنے پاس رکھ لینا۔
آپ نے بات کو سننے کا حق ادا کر دیا نا تو اللہ جل شانہ اس بات کی جو خیریں ہیں نا وہ آپ کو سمجھا دے گا. یہ کس کو سمجھ آئے گی جو بات کو صرف غور سے سننے کا، باتیں نہیں کرے گا. ہم کئی دفعہ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں بات نہیں سن رہے ہوتے. ہمارا کوچ جب ہمیں گیند پکڑ کے بتاتا تھا کہ ایسے بال کرنے ہیں تو ہم اس کو غور سے سنتے تھے. ہمیں نہیں پتا تھا یہ حدیث ہے. اب تو جا کے آپ پتا چلا جماعتوں میں نکل کے پتا چلتا ہے کہ حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جو بندہ بات کو سننے کا حق ادا کرتا ہے 10 دفعہ اس کے سامنے حدیث آتی ہے اور 10 دفعہ ہی وہ اچھے غور سے سنتا ہے تو 10ویں دفعہ اس حدیث میں سے اللہ ایسی بات سمجھائے گا جو دوسروں کو سمجھ نہیں آئے گی. وہ صرف اس کو آئے گی جو سننے کا حق ادا کرے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاف ایجوکیشن ڈن، انگریزی میں اس کو بولتے ہیں، ہم گوروں کو بتاتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے لا علمی ظاہر کرنا آدھا علم ہے. تو مجھے کچھ نہیں پتا، جو بندہ کہے نا مجھے کچھ نہیں پتا پھر وہ راستہ بھی ڈھونڈ لیتا ہے، راستہ پوچھ بھی لیتا ہے اور سیکھ بھی جاتا ہے اور بڑی جلدی ترقی کرتا ہے. تو سارے بچے ایک دفعہ سارے دل شریف پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پیارے بچوں، دو ہمارے کھلاڑی پاکستان کے نمبر 1 کرکٹر، وہ نا آپ کی عمر میں نا ان کے پیسہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس. ہم جب کرکٹ ٹیموں میں بیٹھتے ہیں نا، جب ہم پاکستان ٹیم میں بیٹھتے ہیں ڈریس روم میں یا دوسرے ملک جاتے ہیں تو ہم اپنی اپنی کہانیاں سناتے ہیں. تو دو ہمارا ایک کھلاڑی تھا، وہ کہتا ہے یار جب پاکستان ٹیم آنے سے پہلے نا میرے پاس جیب میں کچھ پیسہ نہیں ہوتا تھا، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی چیز نہیں ہوتی، پر میں اور میرا دوست جب اسکول میں پڑھنے جاتے تھے تو جب آدھی چھٹی ہوتی تھی، جسے ہم ریسیس کہتے ہیں، آدھی چھٹی ہوتی تھی تو کہتا ہے وہ میں اور میرا دوست جو تھا نا وہ دیوار پہ بیٹھ جاتے تھے. یہ پاکستان کا کرکٹر کہہ رہے ہیں جس کی جیب میں کوئی پیسہ نہیں اور آپ کی عمر کا تھا وہ، اور اس کی سوچ میں کیا تھی. کہتا ہے جیسے ہی میں اور وہ دیوار پہ بیٹھتے تھے نا بریک کے ٹائم، جیسے بریک کے ٹائم ہم بیٹھتے تھے تو ہم پتہ کیا کرتے تھے، جب ہم بڑے آدمی بن جائیں گے، جب ہم بڑے آدمی بن جائیں گے ہم اللہ کا گھر بنائیں گے، مسجد بنائیں گے، مدرسہ بنائیں گے اپنے پیسوں سے، وہاں لوگ آ کے اللہ کا دین کا کام سیکھیں، اللہ کا قرآن سیکھیں. اب یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اپنے دونوں دوستوں میں. تو پھر ہم نے پوچھا پھر کیا بنا؟ کہتا ہے جی اللہ کے فضل و کرم سے 2 مسجدیں اللہ نے بنانے کی توفیق عطا کی. کس بندے کو؟ جس کی سوچ ایسی ہوگی. آپ لوگ تو پڑھتے ہیں نا مدرسوں میں، یہاں علماء کرام سے سیکھتے ہیں ہم، تو حدیث اس کا مفہوم ہے کہ جیسا انسان اپنے رب سے گمان کرتا ہے نا اللہ ویسے ہی فیصلے کرے گا. ایک تو وہ اس نے کیا. اب جیب میں 1 روپیہ نہ ہو میرے اور میں سوچوں مسجد بنانی ہے، میں نے کہاں سے بنے گی؟ پیسوں سے بنے گی نا. اللہ پیسے نہیں چاہتے، پیسے تو اللہ دیں گے. اللہ چاہتے تم نیت ٹھیک کر لو. ایک ہمارا کھلاڑی انڈیا گیا کوچنگ کرنے، وہاں انڈیا کی ٹیم کی کوچنگ کر رہا تھا IPL. وہاں اس کا نا انڈیا ممبئی میں بیان تھا، بامبے میں، وہ سارے مسلمان آئے ہوئے تھے، انڈین مسلمان. تو کھانے کے بعد نا ایک 37-38 سال کا نوجوان بہت امیر آدمی انڈین مسلمان، وہ اس کے پاس آیا ہمارے کھلاڑی کے پاس. کھلاڑی کے پاس آ کے کہتا ہے جی میں آپ کو اپنی کارگزاری سناؤں. اس کھلاڑی نے کہا، پاکستانی کھلاڑی نے کہا بتاؤ. اس نے کہا جی میرا امریکہ میں 3 بڑے بڑے سٹور تھے موبائل کے، موبائل فون جو ہے اس کے 3 سٹور تھے میرے پاس اور میں بہت ڈالر کما رہا ہوں. تو اس نے کہا اچھا تو پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے جی ایک دن میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک امریکن آیا، ایک گورا امریکن آیا جو مسلمان نہیں تھا. وہ میری دکان پہ آ کے کہتا ہے کہ $700 کا فون چاہیے مجھے. I need a phone who worth $700. ایک فون چاہیے مجھے جو $700 سے زیادہ نہ ہو. اس نے 3-4 کمپنیوں کے ڈبے دکھائے. اس نے کہا I will buy this، میں یہ خریدوں گا. اس نے وہ فون لیا، اس کو چارج کیا، اس کو فنکشن آن کر کے اس کو دے دیا اور وہ لے کے چلا گیا. یہ امریکن. پیارے بچوں، وہ جب لے کے چلا گیا آدھے گھنٹے بعد اس کے سٹور پہ واپس آ گیا. جب سٹور پہ واپس آیا تو اس نے پوچھا
کہ کیوں واپس آئے ہو؟ کہا جی میرا فون نہیں چل رہا۔ کہتا کیا ہوا؟ کہتا جی کتنے مہینوں سے میں اپنی تنخواہ سے پیسے جوڑ کے فون کے پیسے اکٹھے کر رہا تھا، تو آج میرے فون لے کے گھر میں جا رہا تھا تو میں ڈبے سے فون نکالا، ڈبے سے فون نکال کے میں اس کو دیکھ رہا تھا، میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گا دیکھو میں نے نیا فون خرید لیا $700 $700، اور میں نے 5-6 مہینے اس کا انتظار کیا، میرے ہاتھ سے فون گر گیا اور سیدھا پانی جو سڑک تھی نا اس کے ساتھ پانی تھا، پانی میں گر گیا۔ اب وہ کہتا میں پانی سے جلدی جلدی نکالا، میرا فون اب کام نہیں کر رہا، آن بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو انڈین مسلمان تھا جس کے سٹور کہتا ہے، انگریزی اس کو کہتا ہے ڈونٹ یو وری اباؤٹ برادر، تم فکر نہ کرو، تمہاری کوئی فکر کی بات نہیں۔ کہتا جی کیوں؟ اس نے کہا کہ تم صرف کاغذ کے اوپر لکھ دو، سائن کر دو، میں دوں گا کہ یہ کمپنی کی طرف سے خراب آیا ہے، یہ کمپنی کی طرف سے فون خراب آیا ہے۔ تو کہتا ہے وہ امریکن میری طرف دیکھنے لگ گیا، وہ گورا، کہتا ہے کیا سائن کر کے کیا لکھ دوں؟ کہا جی کمپنی کی طرف سے خراب آیا، تیرے ہاتھ سے نہیں گرا۔ تو اس امریکن نے آگے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انگریزی میں کہا واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ، تم کیا بات کرتے ہو، کیوں کہہ رہے ہو تم $700 کے پیچھے مجھ سے جھوٹ بلوا رہے ہو؟ میں $700 چھوڑ دوں گا، اپنا موبائل چھوڑ دوں گا، آئی ڈونٹ لائی، میں جھوٹ نہیں بولتا، میرے خاندان میں میرے لوگ جھوٹ نہیں بولتے، ہم پیسے ختم ہو جائے کوئی بات نہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ مسلمان جو تھا نا، یہ جس کا سٹور تھا، یہ اتنا شرمندہ ہوا، یہ اندر جا کے کہتا ہے آلموسٹ آئی کرائیڈ، میں رونے لگ گیا۔ میرے نبی نے 1445 سال پہلے کہا تھا کہ مسلمان سے ہر غلطی ہو سکتی ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا اور امانت میں خیانت نہیں کرے گا، میری امت یہ نہیں کرے گی، مسلمان یہ نہیں کرے گا۔ اب ہوا پتا کیا؟ کہتا ہے میں نے سارا کچھ بیچ کے انڈیا میں آیا ہوں، یہاں پہ میں نے کنسٹرکشن کا کاروبار شروع کر دیا، اس میں بھی مجھے اللہ نے نمبر 1 بنا دیا۔ اس دن میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، جو ہمارے دین کو نہیں سمجھتے، جو ہمارے دین کو نہیں جانتے، جو اللہ کو نہیں جانتے، اس کے نبی کو نہیں جانتے، وہ جھوٹ بولتے نہیں ہیں، اور میں جھوٹ بولتا ہوں پیسوں کی خاطر۔ کہتا اس دن سے آج میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب مجھے بتاؤ بچوں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول دیں، کتنی نامناسب بات ہے۔ آپ سارے آج ڈیسائیڈ کرو انشاءاللہ کہہ کے دل میں کہ آج کے بعد انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، پکی بات ہے۔ دوسری بات آپ نے کیا کرنی ہے، ہمارا ایک بہت بڑا مشہور کھلاڑی ہے، بہت اچھا بڑا فیمس کرکٹر ہے، وہ کرکٹر پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں نے بلے کے لیے پیسے جوڑ رہا تھا، جب آپ کی عمر میں ابھی میچ کھیلتے تھے نا، ادھر ایک لڑکا بیٹ لے کے کھڑا تھا، تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے، بیچارہ اپنی پاکٹ منی سے نا پیسے لیتا تھا تھوڑے تھوڑے، تو وہ پیسے جوڑتا رہا، گلے میں ڈالتا رہا، گلے میں ڈال رہا، اللہ نے اس کا امتحان لینا تھا۔ تو ایک دن عشاء کی نماز پڑھنے گیا، پریکٹس کے بعد رات کو عشاء کی نماز پڑھنے گیا، تو وہاں پہ باہر ایک بابا رو رہا تھا، ایک بزرگ رو رہا تھا، آنسو۔ تو یہ وہ کھلاڑی، مشہور کھلاڑی پتہ کیا کہتا ہے؟ مشہور کھلاڑی یہ کہتے ہیں، پاکستان کی طرف اس نے بہت کھیلا ہے، وہ مشہور کھلاڑی کہتا ہے کہ بابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں ملتان سفر کر رہا تھا اور میری جیب میں سے کسی پیسے تھے اور ٹکٹ تھی ٹرین کی، وہ کاٹ لیے کسی جیب کترے نے میری پاکٹ کاٹ لی۔ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں، میں مانگتا نہیں ہوں، میں کسی سے مانگنا ہے، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ میرا اللہ میرا اسباب پیدا کرے۔ یہ جو ہمارا کھلاڑی جس نے بیٹ کے لیے پیسے جوڑے ہوئے تھے، جو پیسے جوڑ کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا بابا جی آپ نے جانا نہیں مسجد سے، میں آ رہا ہوں۔ گھر گیا، جو اس نے اپنے بیٹ کے لیے پیسے جوڑے ہو، آپ نے اگر موبائل کے لیے پیسے جوڑے ہوں، اپنے بوٹوں کے لیے، اپنے کرکٹ بیٹ کے لیے پیسے جوڑے ہوں، اور ایک دم پیسے کمپلیٹ اور اگلے دن آپ نے بیٹ خریدنا ہو، تو سوچو کتنے آپ کے دل پہ ہو جائے گا۔ تو اس نے گیا جا کے سوچتا رہا، شیطان نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ تیرا بیٹ کہاں سے آئے گا، تو پاکستان سے کھیلے گا کیسے اگر تیرے پاس بیٹ ہی نہیں ہوگا۔ اب بچے پیارے بچوں پتہ کیا ہوا؟ اس نے سوچتا رہا، پھر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کی بات حق پر سچ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قسم کھا کے اس کا مال کم نہیں ہو سکتا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے غلہ توڑا، سارے پیسے جا کے بابا جی کو دے دیے، اور بابا جی نے اس کو ایک دعا دی، وہ آج بھی ہمیں بتاتا ہے وہ بندہ ہمارا پلیئر، کہتا ہے بابا جی کی دعا پتہ کیا؟ بیٹا تمہیں دنیا میں کسی چیز کی کمی نہ آنے دے،
اس دل سے دعا نکلی. کہتا ہے جی اس دن سے لے کے آج تک میں نے زندگی میں نہ کوئی کپڑا خریدا نہ میں نے بیٹ خریدا نہ میں نے شوز خریدے. ساری چیزیں اس کرکٹر کو اسپانسر ہوتی فری ملتی ہیں. کمپنی والے کہتے ہیں پیسے بھی لے لو اور ہمارے کپڑے بھی پہن لو, ہمارے بیٹ بھی لے لو, ہم سے بیٹ کھیلنے میں پیسے بھی لو. اس لیے اللہ نے اس کو بڑا بنا دیا کہ جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں, جو اللہ مشکل میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اللہ اس کو کبھی نیچے نہیں ہونے دیتے. تو اس وقت پاکستان میں جو آپ لوگ قرآن حاصل پڑھ رہے ہو نا, قرآن کا علم حاصل کر رہے ہو, یہ مدرسے کے بچے ہم سب سے پیارے ہیں. ہم سب سے زیادہ قیمتی لوگ آپ ہو پاکستان میں. جو علم اللہ آپ کو دے رہا ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی علم نہیں ہے. یہ ہمارے کھلاڑی ایک بہت مشہور کھلاڑی ہے, وہ ابھی نورانی کہنا پڑتا ہے مسجد میں, اس کو قرآن سے محبت ہو گئی کہ قرآن شفاعت بھی ہے اور شفا بھی ہے. جب ہمیں یہ پتہ چلا کتنے ہمارے کھلاڑی ہیں جو سفر میں قرآن لے کے جاتے ہیں, مگر ایک چیز وہ کرتے ہیں, وہ قرآن کی ویلیو کو ویلیو سمجھتے ہیں, اپنے علم کو بیچتے نہیں. بچوں اپنے علم کو کبھی نہ بیچیں. پیسہ مقدر کا آپ کو مل کے دے گا, آپ کو گھر بھی دے گا, اللہ سب کچھ دے گا. آپ نے کبھی قرآن کو بیچنا نہیں. قرآن کو بیچنے کا مطلب یہ 4 بندے کہیں گے جی آجو یہ کر دو فلاں کر دو, آپ کو کھانا کھلا دیں گے, آپ کو پیسے دے دیں گے. نہیں, میرا اللہ جو زمین کے سمندر کی مچھلیوں کو پال سکتا ہے, زمین کی چونٹیوں کو پال سکتا ہے, ہوا کے پرندوں کو پال سکتا ہے, جنگل کے جانوروں کو پال سکتا ہے, وہ میرا پالنہار بھی وہی ہے. تو کبھی اپنے آپ کو بیچنا نہیں. تو ہمارے کھلاڑی قرآن لے کے جاتے ہیں اور قرآن لے کے جا کے پڑھتے ہیں قرآن صبح شام. کسی نے بتا دیا کہ جی جو سورہ تبارک الذی پڑھے گا, سورہ ملک رات کو پڑھ کے سوئے گا, اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. آپ سارے کھلاڑی پڑھتے ہیں. سفر میں وہ شادیوں پہ ایک ہمارا کھلاڑی بیٹھا ہوا, ہم سارے بیٹھے ہوئے شادی پہ, وہاں گانا بجانا چاہتا ہے, اور یہاں پہ کیا چاہتا ہے, یہاں پہ وہ اپنے موبائل پہ تبارک الذی سورہ ملک پڑھ کے سو رہا ہے, پڑھ رہا تھا. ہم نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے یار میرا وضو ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا, پھر گھر جا کے سستی نہ ہو, تو میں اس لیے فوراً پڑھنے لگا ہوں تاکہ میرا کمپلیٹ ہو جائے. اگر میں آج رات مر گیا تو اللہ میری بخشش کر دے گا, میں قبر کا عذاب نہیں ہوگا. یہ کون کر رہا ہے؟ جس کو یقین ہے کہ یہ سورہ ملک میں ایسا ہوگا. ہمارا ایک کھلاڑی صبح سورۃ یاسین پڑھے بغیر گھر سے نہیں نکلتا. اب جتنے بھی آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہو لوگ, یہ لوگ قرآن کو محبت کرتے ہیں, سورۃ یاسین پڑھ کے نکلتا ہے. کہتا ہے جی میں میچ سے لیٹ ہو جاؤں گا, کاروبار سے لیٹ ہو جاؤں گا, سورۃ یاسین پڑھ کے گھر سے نکلوں گا, کیونکہ سارے دن کی حاجتیں اللہ اس کے نام لکھ دیتا ہے جو سورۃ یاسین پڑھتے ہیں. تو یہ آپ لوگ قرآن پڑھتے ہو, حدیث کا ورد کرتے ہو, حدیث یاد کرتے ہو, تو پیارے بچوں اپنی سوچوں کو بڑا رکھو. آپ نے چیمپئن بننا ہے, اچھا مفتی بننا, اچھا عالم بننا, اچھا حافظ بننا, اور غریب ہونے کی کوئی بری بات نہیں. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, پاکستان کھیلنے سے پہلے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. میں تو پانی کے اندر نمک مرچیں روٹی کھائی نہیں. میرے والد صاحب کہتے تھے بیٹا کبھی کسی سے مانگنا نہیں, اور اپنی محنت پہ یقین کرنا. اتنی محنت کرو, اتنی محنت کر دو. اگر جو مدرسے کی کلاس میں 10 منٹ پہلے آئے گا نا بچہ, 10 منٹ پہلے آئے گا, وہ 10 منٹ لوگوں سے آگے ہوگا. جو گراؤنڈ میں کرکٹر 10 منٹ پہلے آئے گا, وہ دوسرے کرکٹر سے 10 منٹ پہلے ہوگا. اس لیے اپنا ڈسپلن قائم کرو, اپنا ٹائم کی بندی کرو. تو اللہ کا شکر ہے غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں کبھی کسی سے مانگنا نہ, مسلمان صرف اللہ سے مانگنا. جب ہم یہ نیت کر لیں گے تو پھر اللہ ہمیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. میں بھی ایک گاؤں کا رہنے والا تھا, اللہ نے مجھے کھلا دیا. وقار یونس ایک چھوٹے سے قصبے میں رہنے والا تھا, اللہ نے اس کو بھی کھلا دیا. تو آپ لوگ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں سارے آج یہ نیت کرو کہ نمبر 1 عالم بننا ہے, نمبر 1 حافظ بننا ہے, نمبر 1 مفتی بننا ہے, اور ایسا مفتی بننا ہے کہ جب وہ قرآن کا علم کسی کو بانٹے تو اس کو سب کچھ سمجھ. ٹھیک ہے نا جی, سارے کرو گے بچوں. اور اینڈ میں اپنے استادوں کی خدمت کرنا. یہ جو گورے جتنے بھی گورے ہمیں ملتے ہیں, پچھلی دفعہ پی ایس ایل ابھی آنے والی ہے نا, پی ایس ایل 5 گوروں نے قرآن لیے مسلمان کرکٹر سے. 5 گوروں نے قرآن لے کے گئے ادھر پاکستان. کس لیے؟ تو مسلمانوں کو دیکھتے ہیں یار یہ جھوٹ بھی نہیں بولتے, نماز بھی نہیں چھوڑتے, یہ میچ سے تھکے آتے ہیں, فجر کی نماز بھی اکٹھے پڑھتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے سوچ کو بڑا کرنا ہے.
سارے کرو گے بچوں؟ اور جب فارغ ہو تو اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں نکل وہاں دین سیکھتا ہے بندہ. ہم سارے جتنے بھی کرکٹرز ہیں نا, ابھی ہمارا پروگرام بن رہا ہے کل کا کہ ہم 3 دن لگائیں گے. آج کل فارغ ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ جو فارغ کرکٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ. جب آپ کو چھٹیاں ہوں پھر اللہ کے راستے میں نکل کے اللہ کے دین کی خدمت کرو. اللہ جل شان قرآن میں کہتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ تم میرے کام کرو میں تمہارے کام کرتا ہوں. اے میرے بندوں اور بندیوں بتاؤ تمہارے اللہ سے بہتر تمہارا کوئی کام کر سکتا ہے؟ تو سارے بچے اپنے ماں باپ کی قدر کرو, اپنے استادوں کی قدر کرو. ہمارے ماں باپ کی خدمت دیکھو نا. انضمام الحق پاکستان ٹیم کا کپتان, 2 بچے ہو گئے تھے. جب وہ گھر میں آتا تھا تو اس کے باپ اس کو ڈانٹتا تھا. وہ فوت ہو گئے, اس کے والد صاحب اس کو ڈانٹتے تھے تو وہ اپنی گردن جھکا دیتا ہے, اپنی گردن ایسے جھکا دیتا ہے. تو ہم اس کو چھیڑتے تھے. ہم نے کہا اتنے بڑے ہو گئے, شادی شدہ ہوگا, اپنے باپ سے ابھی بھی تک ڈانٹ کھاتے ہو, پاکستان ٹیم کے کپتان. تو آگے سے کہتا تھا یہ ماں باپ کی ڈانٹ کھانے پہ اور نظروں کو جھکانے پہ, گردن کو جھکانے پہ اللہ نے مجھے بڑا کپتان بنایا ہے. اگر میں ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کروں گا تو مجھے دنیا میں بھی اللہ فارغ کرے گا. تو اس لیے پہلے بچوں ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگایا کرو, ماں باپ کی خدمت کیا کرو, استادوں کا ادب کرو. آپ دنیا میں کوئی بھی ترقی آپ کو ترقی کرتے نہیں روک سکے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم. تو یہ ہمارے کھلاڑی جتنے بھی باہر جاتے ہیں, گوروں سے ملتے ہیں, وہ ہمارے حلیے سے بڑی محبت کرنے لگے ہیں, ہمارے شلوار قمیض سے بڑی محبت کرتے ہیں, ٹوپیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. ابھی میں انگلینڈ کی کوچنگ کرتا تھا نا, 6 سال میں انگلینڈ کے پلیئروں کے ساتھ کوچنگ کی. وہ کیا کہتے ہیں بیوٹیفل ڈریسز, تم بہت اچھے کپڑے پہنتے ہیں, ہم بڑے کمفرٹیبل لگتے ہیں. ان کی عورتیں مسلمانوں کی بڑی عزت کرتی ہیں. وہ پتہ کہ جو بھی مسلمان آنکھیں جھکا کے نیچے کر کے بات کرتا ہے نا, تو وہ ان کی خواتین جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں, یہ عورتوں کی سچی مچی عزت کرتے ہیں, یہ نظروں کی حفاظت کرتے ہیں. میری بیگم جب اس نے پردہ شروع کیا نا بچوں, دیکھو اللہ کے نبی کی اور اللہ کے ماننے پہ کتنا اللہ عزت دیتا ہے غیروں میں. تو میری بیوی نے جب پردہ کر کے گئی میرے ساتھ انگلینڈ, تو وہ چاکلیٹ خرید رہی تھی, چاکلیٹ پکڑنے لگی. تو وہ جو کام کرتی تھی نا ڈیوٹی فری شاپ پہ, جو ایئرپورٹ پہ لڑکی کام کرتی تھی, وہ گوری. اب وہ گوری نے بیچاری نہ دے کپڑے پہنے ہوئے, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کپڑے پہننے کیسے. تو میری وائف نے پورا پردہ کیا ہوا تھا بیگم نے, اس کے پاس جا کے انگریزی میں کہتی ہے کہ ڈونٹ بائی دس چاکلیٹ. بچے کہہ رہے ہیں کہ چاکلیٹ نہ خرید رہی ہے. تو میری وائف نے آگے سے کہا کیوں مہنگے ہیں اس لیے؟ کہتی نہیں مہنگے نہیں اس لیے نہیں کہہ رہی, تم حلیے سے مسلمان ہو. تو میری وائف نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. تو کہتی ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے کلچر میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان عورت اور مرد کوئی ایسی چیز نہ کھاتا ہے, نہ بیچتا ہے, نہ خریدتا ہے جس میں ہم نے شراب ڈالی ہے. اس چاکلیٹ میں ہم نے شراب ڈالی ہے, تو پلیز ڈونٹ بائی, یہ خریدنا نہ. تو میری وائف میرے پاس آئی, کہتی دیکھو میرے حلیے کے اوپر اللہ غیروں سے میری اتنی عزت کروا رہا ہے, اگر میں حلیے کے ساتھ اپنے اعمال بھی ٹھیک کر لوں تو اللہ پھر وہ کرے گا جو میں چاہتا ہوں. اب دیکھو اللہ کا حکم پورا کیا, نبی کے طریقوں پہ چلے تو کتنے گورے امپریس ہو گئے. گورے بھی پھر آپ سے محبت کرنے لگے, کیونکہ پوری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے. اگر اللہ کے حکم مانیں گے, نبی کے طریقوں پہ چلیں گے, تو پھر کیا ہوگا, پوری دنیا میں اللہ آپ کو عزت دے گا. تو سارے نیت کرو کہ آج کے بعد اپنے اخلاق اچھے کرنے. پتہ کیا, جب ہم مار جاتے ہیں بازاروں میں تو ہمارے بڑے فین ہوتے ہیں, وہ تصویریں کھنچواتے ہیں. کئی دفعہ غصہ بھی چڑھ جاتا ہے, سچی بات بتائیں, غصہ بھی چڑھتا ہے, لوگ تنگ کرتے ہیں. مگر اس کے باوجود اگر آپ ان سے محبت سے, اخلاق سے مسکرا کے ملیں گے, بہترین صدقوں میں سے صدقہ مسکرا کے ملیں گے. کبھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھنا. ایک گورے نے مجھے گالیاں دی انگلینڈ میں, وہ شراب پی کے نشے میں تھا, نشے کے حالت میں ذرا گرا ہوا. تو بچوں اس کو نے جب اس نے مجھے گالیاں دی تو میرے جو ساتھ میری ٹیم کے پلیئر تھے نا گورے, اس کو مارنے لگے. میں نے کہا نو نو نو, اس کو نہیں مارنا. وہ کہتا کیوں تمہیں یہ بدتمیزی کر رہا ہے, اس کو کیا پتا کہ تم ہماری ٹیم کا حصہ ہو, اور یہ تو تمہارے ہونے کے اوپر تمہیں گالیاں دے رہا ہے کہ تم مسلمان ہو. تو میں نے کہا میرے نبی نے فرمایا کہ بہترین بدلہ تو یہ ہے کہ تم لوگوں کو معاف کرنا سیکھو. تو ہم اپنے نبی کی باتیں مانتے ہیں, اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں. تو یہ تو ابھی بیچارہ ہوش میں تھی, اس کو جب صبح اٹھے گا تو اس کو شرمندگی ہوگی, تو یہ بہترین بدلہ. تو وہ بڑے امپریس ہوتے ہیں, یہ تو بڑا اچھا مذہب ہے, اتنی اچھی بات ہے, یہ تو بڑی زبردست بات ہے. تو ہم آج کے بعد کسی سے لڑے نہ, کوئی ہمیں برا کہے تو اس کو معاف کر. یہ 3-4 موٹی موٹی چیزیں اگر ہمارے جو قرآن کے علم والے ہیں نا, اگر وہ اچھے اخلاق سے لوگوں کو جج نہ کریں, لوگوں سے محبت کریں, لوگوں کا خیال رکھیں. آپ پورا دیکھنا جو کرکٹر آپ سے پڑھنے آتے ہیں. ابھی ہماری مسجد میں ایک ہمارا کھلاڑی تھا, بڑا مشہور کرکٹر, وہ میرے گھر میں کھانا کھانے آئے ٹیم والے, تو اس نے نا وہ نماز پڑھتے جوتیاں سیدھی کر رہا تھا مسجد میں.
تو میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے مشتاق بھائی کسی کو بتانا نہیں، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں جوتیاں لوگوں کی مسجد میں اس لیے سیدھی کرتا ہوں کہ شاید کسی مومن کی جوتی سیدھی کرنے پہ اللہ میری بخشش کرے۔ مطلب نماز تو اللہ کی مہربانی سے میں پڑھتا ہوں، یہ تو اللہ کی توفیق ہے، یہ خدمت میں اپنی میں کو مارتا ہوں، اپنی ایگو کو مارتا ہوں، چھوٹا ہوتا ہوں، لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے پہ شاید اللہ میری بخشش کرے۔ تو پیارے بچوں، لوگوں سے محبت کرنا، اپنی سوچ کو بڑا رکھنا، جو باتیں میں نے کی ہیں اس کے اوپر دل سے انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے بھی، ہماری نسلوں کو، پورے پاکستان اور تمام کائنات کے مسلمانوں کو اللہ توفیق دے، اور آپ اسی طرح کھیلتے رہو۔ کھیل جو ہوتی ہے نا، کھیل یہ پڑھائی میں بڑی مدد کرتی ہے، کیونکہ ہمیں جب مار پڑتی ہے یا میچ ہارتے ہیں نا، اگلے دن پھر مائنڈ سے پازیٹیو لے کے آتے ہیں۔ سپورٹس جو ہے نا، سپورٹس یہ کھیلیں آپ کو فیلئر اور کامیابی کا طریقہ سکھا دیتی ہے اللہ کی مہربانی سے۔ لوگ تانے مارتے ہیں، آپ کو چھیڑیں گا، تمہاری وجہ سے ہار گئے، اگلے دن اٹھ کے پھر محنت کرو، پھر جتاؤ گے نا تو پھر چیمپئن بنو گے۔ ہار کے بعد ہی بندہ چیمپئن بنتا ہے، فیل ہونے کے بعد ہی بندہ نمبر 1 بنتا ہے۔ تو فیل ہونے سے کبھی نہ گھبرانا، محنت کرنا اور محنت کرنا اور وقت کی پابندی کرنا۔ باقی جو باتیں کی اس کو دل میں بٹھا لینا، انشاءاللہ اللہ اس میں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اس مدرسے کے جتنے بھی مینجمنٹ ہے، مولانا مفتی صاحب نے بہت شکریہ ان کا، انہوں نے ہمیں اپنا بلایا، ہمارا بھی ریٹ لگ جائے گا آپ لوگوں کے وسیلے سے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ لوگوں اس علاقے کو، اس مسجد کو، اس مدرسے کو اللہ پورے کائنات کے انسانوں کی ہدایت کر کے بنائے، اور کبھی کوئی پرابلم مشکل نہ آئے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو فار لسننگ، may Allah bless you forever۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله